खुशखबरी YouTube चैनल को देखने और पसंद करने के लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। हम इस बात के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं और इसे दूसरों के साथ बांट भी रहे हैं। आज की जो वीडियो है ये हर पाकिस्तानी के लिए, पूरी कौम के लिए और हर उस मुल्क के फर्द के लिए इंतहाई अहम और सबक आमूज है जो माशी बदहाली और ज़वाल का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो का मजमून है कि माशी बदहाली और ज़वाल से निकलने के लिए, बचने के लिए बाइबली फार्मूला क्या है। मेरी आपसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, इसे हमेशा की तरह लाइक भी जरूर करें और इसे दूसरों के साथ बांटें ताकि हम इस खूबसूरत पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। मुकाशफा की किताब के अंदर छठा बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में एक ऐसी पेशन गोई का जिक्र किया गया है जिसका आगाज हो चुका है। 2023 के अंदर 10 ऐसे ममालिक हैं जो इस माशी बदहाली और ज़वाल का शिकार होने वाले हैं और हमारा मुल्क पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। मुल्क जो है क्यों माशी बदहाली का, ज़वाल का शिकार होते हैं, क्यों तनज़ली और पस्ती इनका मुकद्दर बन जाती है। हम जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। ये ढकी छुपी हुई बात नहीं है। मैं और आप, हम सब उन बातों से, उन कामों से आगाह हैं जिसकी बुनियाद पर खुदा अपना फजल जो है तर्क कर देता है। खुदा शफकत और रहमत से भरे हुए हाथ को कौमों पर से, उम्मतों पर से, घरानों पर से, अफराद पर से उठा लेता है और फिर तनज़ली, फिर ज़वाल, फिर पस्ती उनका मुकद्दर बन जाती है। और जब ये तनज़ली, पस्ती का आगाज होता है तो फिर ये हकीकत है। बड़े बड़े माशी माहिरीन, मंदोबीन, तज्जियाकार और तजर्बाकार लोग, उनकी राय, उनकी हिकमत, उनकी काबिलियत फिर फेल हो जाती है। फिर कोई भी काम कारआमद नहीं रहता। फिर बरकत के, फिर तरक्की के, फिर निकलने के, फिर ज़वाल से बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर कुछ नजर नहीं आता। हर तरह की बरूनी मदद, हर तरह की मदद, मुआवनत फिर हमें नजर नहीं आती। अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ऐसी ही सूरत हाल से हमारा मुल्क पाकिस्तान भी दो चार है। जब इस ज़वाल से, इस पस्ती से निकलने की तमाम राहें हमें बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का दो रोक टोक सफेद जवाब इस बात की अलामत है। कभी ऐसी सूरत हाल में खुदावंद का कलाम मुकद्दस, ये वाहिद बाइबल मुकद्दस है जो हमें एक राह और रास्ता दिखाती है कि कैसे हम इस ज़वाल से, इस पस्ती से, इस गर्वाहट से हम निकल सकते हैं ताकि बरकत पाएं, ताकि एक बार फिर हम मुस्तहिकम हो सकें, एक बार फिर हम अपने पांव पर खड़े हो सकें। रेस्टोरेशन एंड स्टेबिलिटी एक बार फिर से वापस आ जाए। तो आए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से, बाइबल में से इस बात की राय लें। खुदा का कलाम एक ऐसा फार्मूला बता रहा है जिस पर चलते हुए, जिसको इस्तेमाल करते हुए दुनिया की बेशुमार अक़वाम ने आज तरक्की की है। आज दुनिया की बेशुमार अक़वाम तरक्की की बुलंदियों पर है। उनका GDP रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। वो माशी तौर पर इंतहाई मजबूत है। उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। तो
اس کے پیچھے ایک وجہ ہے, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اور وہ وجہ, وہ ریزن خدا کا فضل ہے اور خدا ان کا کلام مقدس ہے. آئیں ہم دیکھیں خدا کا کلام اس پستی سے, تنزلی سے نکلنے کے لیے کیا تجویز پیش کر رہا ہے. یہ تجویز جو ہے بہت ہی سادہ ہے, سمپل ہے, 4 باتوں پہ یہ مشتمل ہے. The 4 way to escape from decline. 4 طریقے ہیں جس پر عمل کر کے ہم اس ڈکلائن سے, اس زوال سے باہر نکل سکتے ہیں. تو یہ فارمولا تواریخ کی دوسری کتاب کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے. وہاں لکھا ہے, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تب میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. جی ہاں, خداوند نے یہ بھید, یہ فارمولا سلیمان نبی کو بخشا کہ اگر تم اس فارمولے کو, اس منطق کو استعمال کرو گے تو تمہاری امت, تمہاری قوم کبھی بھی پستی کا, زوال کا شکار نہیں ہونے پائے. جی, اس فارمولے میں 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی بات ہے to humble themselves, یعنی کہ اپنے آپ کو عاجز اور فروتن بناؤ. یہ پہلی بات ہے. عاجزی اور فروتنی کے اندر ایک بہت بڑی برکت چھپی ہوئی ہے. ایک ایسا راز ہے, ایک ایسی بخشش ہے جس کا بیان جو ہے وہ ناممکن ہے. خداوند نے اس پہلے راہ کو, رستے کو بتایا ہے. اگر عاجزی اختیار کی جائے گی, اگر فروتنی کو ہم اپنائیں گے تو ہم زوال سے, پستی سے نکل سکتے ہیں. آج اس ملک کے حکمرانوں کو بھی, اشرافیوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ عاجزی اور فروتنی کو اپنائیں, سادہ زندگی گزاریں, عام اور غریب جنتا کا, لوگوں کا خیال رکھیں, ان کی ضروریاتی زندگی کو پورا کریں, افراط زر کو روک لیں. یہ پہلا طریقہ ہے جو اس فارمولے کے اندر موجود ہے. دوسری بات ہے to pray sincerely, خدا کے حضور دعا کے لیے ٹھہر جائیں, اچھی نیت سے, نیک نیت سے خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دعا کریں. آج ہمارے ملک کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی خطاؤں کو, اپنی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی شخص بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کہ اگر کوئی ملکی نقصان ہوا ہے, اگر کسی طرح کا ملک کو ڈیمیج پہنچا ہے, ملک اس حالات سے دوچار ہے, تو اس میں کچھ حصہ ہمارا بھی ہے. لہٰذا ہم اپنی وزارتوں کو چھوڑ رہے ہیں, لہٰذا ہم قوم کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں. کوئی شخص بھی, ایک فرد واحد بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ دوسری چیز ہے, عاجز بن کر, فروتنی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ خدا تعالیٰ رب ذوالجلال کے حضور دعا کریں تاکہ وہ اپنی بخشش کر سکے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے to seek my face, خدا کی طرف رجوع کرنا, خدا کے دیدار کے طالب ہو, یعنی کہ خدا کے احکامات کو, خدا کے احکامات کو, خدا کے آئین کو, شریعت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا, خدا تعالیٰ کی طرف دیکھنا, خدا تعالیٰ جیسے ہو جانا, خدا تعالیٰ جیسی صفات اور خصوصیات
اپنے اندر ڈیولپ کرنا، پیدا کرنا۔ دیدار کے طالب ہونے کا مطلب یہ ہے to turn your face toward a God, to seek for a face of a God. خدا کی تلاش کرنا، خدا کو ڈھونڈنا، خدا کی طرف رجوع کرنا اور دیکھنا اسے، تاکہ ہمارے کام اور اعمال جو ہے خدا تعالیٰ جیسے ہو سکے۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے to turn from their wicked works. اپنے برے کاموں سے، برائیوں سے اجتناب کرنا، توبہ کرنا۔ وہ سارے کے سارے برے فعل جن کی ایک پوری فہرست ہے، ایک ڈیٹیل ہے، اپنے ان تمام برے کاموں کو ترک کر دینا جس کے اندر حق تلفی ہے، غریبوں یتیموں کا حق ہے، جس کے اندر لالچ ہے، جس کے اندر ہر طرح کی برائی ہے، جس کے اندر لوٹ مار ہے، جس کے اندر رشوت ہے، جس کے اندر دوسروں کا حق چھیننا ہے، جس کے اندر ہر طرح کا گھمنڈ ہے، جس کے اندر ہر طرح کی بد فعلی ہے، بد اخلاقیات ہے، دوسری چھوٹی قوموں کو کچلنے کی سازشیں ہیں۔ ان ساری برے کاموں سے اجتناب کرنا پڑے گا، انہیں پھر ترک کرنا پڑے گا۔ اگر آپ انہیں ترک کرتے ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہیں، تو پھر یقیناً خدا تعالیٰ اپنی بخشش کو جاری کرتا ہے، پھر خدا تعالیٰ اپنے کام کو شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم تنزلی سے، پھر آہستہ آہستہ ہم پستی سے ہم عروج کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم زوال سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو کلام ہے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم سبوں کے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، آئیں بائبل کی اس روحانی تعلیم کو اپنائیں، اور خدا کا کلام یعنی کہ بائبل مقدس ہی ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس پر اگر عمل کر لیا جائے، جس کو اگر اپنا لیا جائے، تو پھر ہم ان ترقی یافتہ ممالک کی طرح کبھی ایسی بدحالی کا، کبھی ایسے زوال کا شکار ہرگز نہیں ہوں گے، چونکہ اس کتاب کا جو محور ہے وہ پرنس آف دی پیس یعنی کہ یسوع مسیح ہے۔ جو اسے اپناتے ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں بڑا امن ہو جاتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت عطا کرے، آمین۔